بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی روز رات کو 7 بادام کوٹ کر رکھتی، کہتی کہ اس کے کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ یوں میں وہ کھا جاتا کیونکہ ان کے کھانے سے مجھے پرسکون نیند آ جایا کرتی تھی اور دن بھر فریش رہتا۔ گھر آتا تو بیوی بادام والی چائے پلا دیتی، یوں میں پھر سے سو جاتا۔ ایک دن نوکرانی میرے کان میں بولی کہ صاحب آپ ڈرنا بالکل بھی نہیں، بس آج رات ہرگز بادام نہ کھانا کیونکہ آپ کی بیوی تو عجیب۔ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے شک ہو گیا اور رات کو ناٹک کر کے سو گیا، مگر جیسے ہی گھڑی نے 2 بجائے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری عمر 30 سال ہے اور میں ایک کاروباری انسان ہوں۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میری بیوی ایک اچھی اور خدمت گزار عورت ہے۔ جب میں 24 سال کا تھا تو امی نے کہا کہ انہوں نے میرا رشتہ اپنی ایک سہیلی کی بیٹی سے طے کر دیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ان کے منہ سے ایسی کسی سہیلی کا ذکر نہیں سنا تھا، اس لیے بڑا حیران ہوا کہ اچانک ایسی کون سی سہیلی نکل آئی کہ جس کی بیٹی کو امی نے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر امی نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا اور پوچھنے پر بات کو گھما دیا کہ ہے میری بچپن کی سہیلی جسے تم نہیں جانتے۔ بہرحال شادی بھی سادگی سے ہوگی اور امی نے زیادہ لوگوں کو بھی نہیں بلایا۔ جب سے میرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا گھر کے معاملات کچھ عجیب سے ہو گئے تھے۔ پہلے تو امی ہر چھوٹی سے چھوٹی تقریب میں بھی ڈھیروں لوگ جمع کر لیتی تھیں، مگر اب ان کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ آدم بیزار ہوتی جا رہی تھیں۔ میں یہی سمجھا تھا کہ ابو کے جانے کے بعد وہ اداس ہیں اور اب انہیں پہلے کی طرح تقریبات کرنا پسند نہیں، مگر دوسروں کی تقریبات میں تو ابھی بھی وہ اسی شوق سے جایا کرتی۔ اکثر وہ بنا بتائے کہیں چلی جاتی اور جب میں پوچھتا تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگتی۔ اور پھر اچانک ہی میری شادی کا فیصلہ۔ میں نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ سن کر میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، جبکہ میں نے تو اسے شادی کے بعد ہی پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر وہ اس طرح کیوں کہہ رہی تھی؟ میری امی مجھے شروع سے ہی 7 بادام صبح کے وقت لازمی کھلاتی تھی۔ اب میری بیوی نے یہ ذمہ داری بھی سنبھالی اور اب وہ رات میں 7 بادام کوٹ کر رکھ دیتی اور یہ کہتی کہ یہ کھا لیا کریں، اس سے آپ کا حافظہ تیز ہوگا۔ میں یہ سن کر ہنس دیتا کہ اب امی کے بعد تمہیں یہ فکر پڑ گئی ہے کہ میں بادام کھا کر جان بناؤں۔ انہی دنوں میری امی کہنے لگی کہ وہ اپنے بھائی کے پاس دوسرے شہر جا رہی ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کہ امی پہلے تو کبھی اپنے بھائی کے گھر نہیں گئی تھی، پھر اب کیوں جا رہی تھی؟ مجھے یاد تھا کہ میرے ابو کے انتقال پر جب امی کے بھائی ہمارے گھر آئے تھے تو بھی امی نے ان سے ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی اور اکھڑی رہی تھیں۔ وہ بھی جلد ہی چلے گئے تھے۔ بعد میں امی سے جب میں نے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے سگے بھائی نہیں ہیں، اس لیے وہ ان سے ملنا پسند نہیں کرتی۔ جب میں چھوٹا تھا تو اکثر یہ بات سوچتا تھا کہ اور بچوں کی طرح میرے رشتہ دار کیوں نہیں ہیں۔ اکثر بچے اپنی نانی ماموں کا ذکر کرتے اور یہاں تو مجھے ان رشتوں کی کچھ خبر بھی نہیں تھی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ میرے ابو کے بہن بھائی تھے اور اس کے علاوہ بھی میرے والدین کے قریبی حلقہ احباب تھا جن سے بہت زیادہ ملنا جلنا رہتا، مگر وہ بھی ابو کی زندگی تک ہی رہا تھا۔ اس کے بعد تو میں نے گوشہ نشینی والی زندگی اختیار کر لی تھی۔ اب اچانک وہ اپنے اسی بھائی کے گھر پر دوسرے شہر جانے کا کہہ رہی تھی تو ظاہر تھا کہ مجھے پریشانی تو ہونی ہی تھی۔ بہرحال اب میں کیا کہہ سکتا تھا، وہ جانا چاہتی تھیں سو وہ چلی گئی۔ مگر جب سے وہ گئی تھی میری بیوی نے یہ بادام والی ذمہ داری بڑی خوبی سے نبھانا شروع کر دی تھی، بلکہ وہ تو مجھے صبح شام بادام کھلا رہی تھی۔ جب میں صبح کام پر جاتا تو ان باداموں کی وجہ سے پورا دن فریش رہتا اور جب شام میں میری بیوی مجھے کٹے ہوئے باداموں والی چائے پلاتی تو میں وہ پی کر پرسکون نیند سو جایا کرتا۔ انہی دنوں مجھے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ میں جب بھی باہر جاتا تو ایسا لگتا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، مگر وہ کون تھا یہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا کہ کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ میرا پیچھا کرے، مگر پھر جب اکثر ہی مجھے یہ لگنے لگا تو میں پریشان ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ ایک دم وہ پریشان ہو گئی اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، منع بھی کیا تھا پھر اچانک بات بدل دی۔ میں نے پوچھا بھی کہ کس کو منع کیا تھا، مگر ایک دم بات بدل کر کہنے لگی کہ نہیں، وہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ فالتو باتیں مت سوچا کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو وہم ہوا ہوگا، بھلا کوئی آپ کا پیچھا کیوں کرے گا؟ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ کہہ تو وہ بھی ٹھیک رہی تھی کہ بھلا میرے پیچھا کون کرے گا،
انہی دنوں امی واپس آ گئیں۔ ان کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بس مجھے اب چھوڑ کر مت جائیے گا۔ اس پر وہ ہنسنے لگی کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور بچوں کی طرح میرے پلو سے بندھا ہے۔ میں بھی ہنس دیا اور ان سے کہا کہ میں تو ہمیشہ بچہ ہی رہوں گا۔ وہ یہ سن کر مسکرانے لگی۔ اس دوران میری بیوی بھی وہاں آ گئی۔ مجھے لگا کہ اسے ماں بیٹے کے درمیان یہ محبت اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نفرت نظر آئی تھی۔ مگر جیسے ہی میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس نے اپنے تاثرات بالکل بدل لیے اور وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اکثر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میری ماں کو پسند نہیں کرتی۔ میں سوچتا کہ ساس بہو کا رشتہ ہی شاید ایسا ہے، اس وجہ سے میں نے اس بات پر کبھی اتنا توجہ بھی نہیں دی، کیونکہ میرے سامنے تو بظاہر سب ٹھیک ہی نظر آتا اور پھر وہ تو میری ماں کی ہی پسند تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے پھر ایسا لگنے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس بار میں نے پھر سے اپنی بیوی کے اس بات کا ذکر کیا، مگر اس وقت اتفاق سے میری ماں بھی وہاں موجود تھی اور انہوں نے بھی یہ بات سن لی۔ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر انہوں نے غصے سے میری بیوی کی جانب دیکھا تو وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر الجھ رہا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ میری بیوی اور ماں کا عجیب سا رویہ مجھے الجھا رہا تھا اور مجھے لگنے لگا تھا کہ ان دونوں کے درمیان بھی روایتی ساس بہو والی چپقلش پیدا ہو چکی ہے۔ ایک دن جب میں باہر تھا تو مجھے جیسے ہی احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے ہے، میں ایک جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک لڑکا گزرا جس نے سر پر کیپ لگا رکھا تھا، جو اس کے منہ پر اتنا جھکا ہوا تھا کہ مجھے اس کی شکل بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں ایک جگہ چھپ کر کھڑا تھا جہاں سے میں اسے دیکھ سکتا تھا، مگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے آگے بڑھ گیا تو مجھے لگا کہ یہ میری غلط فہمی ہی ہو سکتی تھی، ورنہ کسی کو کیا پڑی ہے میرا پیچھا کرے۔ میں اپنے خیالات میں الجھتا ہوا وہاں سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ گھر آ کے میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بیکار ہی میں شک بن پڑا ہوا ہوں، کوئی میرا پیچھا کیوں کرتا ہے۔ آج میں نے چھپ کر دیکھا بھی تو ایک لڑکا میرے پیچھے سے گزرا، مگر اس نے تو مجھے تلاش ہی نہیں کیا اور سیدھا آگے بڑھ گیا۔ یہ سن کر میری بیوی ہنس پڑی اور مجھے کہنے لگی کہ دیکھ لیں، میں تو آپ کو پہلے سے ہی کہتی رہتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بیکار میں وہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے باداموں والی چائے دی جس سے میں ریلیکس ہو گیا اور سکون کی نیند سو گیا۔ صبح اٹھا تو میں بالکل فریش تھا۔ میں نے اس کے دیے بادام کھائے اور ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ رات کو گھر آیا تو پتہ چلا کہ میری ماں پھر سے ماموں کے پاس چلی گئی ہیں۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر اپنے سوتیلے بھائی سے میری ماں کو اچانک کون سی محبت ہو گئی ہے جو وہ یوں دوڑ دوڑ کر اس کے گھر جا رہی ہیں۔ مجھے یہ بھی شک ہوا کہ کہیں میرے پیچھے میری بیوی اور ماں میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا، مگر پھر میں نے خود ہی اپنے اس خیال کو رد کر دیا۔ پھر بھی میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ ماں نے میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور یوں اچانک چلی گئی۔ میری اس طرح پوچھنے پر وہ کچھ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو نہیں پتا اور نہ ہی انہوں نے بتایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میں نے بغور اس کے اڑتے ہوئے رنگ کو دیکھا اور چپ ہو گیا، مگر میرا ذہن بہت الجھ چکا تھا اور سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ مجھے بادام والی چائے لا دے تاکہ مجھے سکون ملے۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی چائے لینے چلی گئی۔ اس بار میری امی ایک ہفتے میں واپس آ گئی تھی، مگر اس بار وہ بہت دکھی معلوم ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس ایک ہفتے میں ان کی صحت بہت خراب ہو رہی ہو۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے ماں سے کہا کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور اب آپ کو اپنے سوتیلے بھائی سے کتنی محبت ہو گئی ہے کہ آپ بھاگ بھاگ کر دوسرے شہر جا رہی ہیں۔ میری بات سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگیں کہ کیا ہوا، میرے جانے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب تو تمہاری بیوی موجود ہے اور وہ تمہارا مجھ سے بھی اچھے طریقے سے خیال رکھتی ہے، تو اب تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ ماں کی بات سن کر مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہے کہ اب میں پہلے کی طرح انہیں وقت نہیں دیتا، مگر میں بھی کیا کرتا۔ رات کو میں چاہنے کے باوجود جاگ نہیں پاتا تھا اور بادام والی چائے پیتے ہی مجھے ایسا سکون ملتا تھا کہ پھر میں سیدھا بستر پہ ہی جاتا اور کسی سے کوئی بات نہ کرتا۔ پہلے تو ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب وہ بہت چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ کسی بھی چھوٹی سی بات پر میری بیوی پر وہ غصہ کر جاتی اور وہ مجھ سے کچھ کہتی تو نہیں تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ گھر کے اندر دن بدن تناؤ کی فضا پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر پریشان تھا، جبکہ میرے سامنے تو وہ دونوں اچھے سے رہا کرتی، پر پھر بھی مجھے معلوم تھا کہ کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے گھر میں تناؤ ہے۔ ایک رات جب میں کام سے آیا تو کچھ دیر بعد میری بیوی چائے بنانے چلی گئی۔ اسی وقت ہماری ملازمہ وہاں آئی اور ڈرتے ہوئے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔
میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ہاں کہو، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، بے فکر ہو کر کہو۔ مجھے لگا کہ شاید اسے کچھ رقم وغیرہ چاہیے ہوگی، مگر وہ جھجکتے ہوئے میرے پاس آئی اور میرے کان میں کہنے لگی کہ صاحب آپ ڈرنا نہیں، بس آج رات آپ بادام مت کھانا، کیونکہ آپ کی بیوی تو عجیب۔ وہ یہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ وہ جلدی سے وہاں سے چلے گئی۔ اس کے جاتے ہی میری بیوی کمرے میں آئی اور مجھے باداموں والی چائے دی، مگر اب میرے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ہر روز میں یہ چائے پی کر سکون سے سو جاتا ہوں، تو آج میں یہ نہیں پیتا اور دیکھتا ہوں کہ ملازمہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ چائے میں نے بہانے سے پھینک دی اور خود بستر پر ناٹک کر کے ایسے ہی لیٹ گیا جیسے سو رہا ہوں، مگر جیسے ہی گھڑی نے رات کے 2 بجائے تو جو ہوا اسے دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس رات کی صبح میرے لیے بہت سے سوالوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ پہلے تو میں غافل تھا، مگر اب میرے لیے بہت سارے سوالات تھے جن کا جواب مجھے چاہیے تھا، مگر میں کس سے معلوم کرتا، کیونکہ میری بیوی اور ماں دونوں ہی مجھے اندھیرے میں رکھے ہوئے تھی۔ میں نے بھی اب طے کر لیا تھا کہ یہ سب کچھ معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ اس کے لیے میں نے ایک پلان بھی بنا لیا۔ دوسرے دن جب میں باہر نکلا تو میں گھر سے نکلتے ہی سامنے والے گھر کی چھت پر جا کر چھپ گیا۔ یہ گھر میرے بچپن کے دوست کا تھا، مگر اب وہ لوگ یہاں سے جا چکے تھے اور گھر کی چابی میرے پاس تھی۔ میں نے اس سہولت کا فائدہ اٹھایا اور خاموشی سے وہاں جا کر چھپ گیا اور وہاں سے اپنے گھر پر نظر رکھنے لگا۔ ابھی مجھے وہاں سے چھپے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میں نے اسی لڑکے کو دیکھا جو ایک بار مجھے لگا تھا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، مگر میں نے وہم سمجھ کر جھٹلا دیا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو میری بیوی دروازے پر آئی۔ ان دونوں میں کچھ بات ہوئی۔ اس کے بعد میری بیوی گھبرائی ہوئی اندر گئی اور پھر واپس آ کے اس لڑکے کے ساتھ تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے تعجب تھا کہ گھر میں میری ماں بھی موجود تھی، پر یہ انجان لڑکے کے ساتھ کیسے چلی گئی؟ میں وہیں چھپا رہا، مگر اب میرا سر بہت زیادہ درد کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے یہ قریبی رشتے جن پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، یہی مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ مجھے سخت چکر آ رہے تھے اور پھر مجھے ایسا لگا کہ میں وہیں گر جاؤں گا۔ میں جلدی سے وہاں سے باہر نکلا اور چکراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھا، مگر اندر جانے سے پہلے ہی میں دروازے پر گر چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا اور میری کلائی پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی جس سے لگتا تھا کہ شام کا وقت ہے۔ میں کچھ دیر تو یہی سوچتا رہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے اور میں یہاں کیسے آ گیا۔ اچانک مجھے صبح کی تمام باتیں یاد آ گئی اور میں نے غصے سے اپنی بیوی کو آواز دی۔ میری آواز سن کر وہ بھاگی ہوئی اندر آئی اور کہنے لگی کہ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا ہے، میں تو آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی منافقت دیکھ رہا تھا، مگر میں نے ابھی اسے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اپنی ماں کو پوچھا تو کہنے لگی کہ ہاں انہیں بلاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میری امی آئی تو لگا کہ وہ روتی رہی ہیں۔ پھر وہ میری بیوی پر غصہ کرنے لگی کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتی، اسی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں تو انہیں اپنے بھائی کے ہاں بھی جانا ہے۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ مجھ سے زیادہ انہیں اپنے سوتیلے بھائی کی فکر لگی ہوئی ہے اور یوں پھر سے وہاں جانے کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے دکھ سے منہ موڑ لیا۔ وہ سمجھی کہ میں سو گیا ہوں اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس وقت مجھے اپنا آپ بالکل مصروف لگ رہا تھا، اس لیے جب میری بیوی بادام والی چائے لائی تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پی لی۔ مجھے اس وقت ذہنی سکون کی اشد ضرورت تھی۔ ہوا بھی یہی کہ چائے پی کر میں سکون سے سو گیا۔ دوسرے دن میری بیوی کہنے لگی کہ کل آپ کہاں چلے گئے تھے اور اچانک آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں میری امی آ کے کہنے لگی کہ وہ بھائی کے گھر جا رہی ہیں۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سے مجھے امید نہیں تھی کہ آپ مجھے طبیعت خرابی والی حالت میں ہی چھوڑ کر بھائی کے گھر جا رہی ہیں، مگر وہ کہنے لگی کہ تمہاری بیوی ہے نا تمہارا خیال رکھنے کو، اور یہ کہہ کر جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر وہ باہر نکل گئے۔ میری بیوی اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور خود بھی چپ چاپ ان کے پیچھے چل دیا۔ مجھے لگا کہ وہ بس اڈے کی طرف جائیں گی، مگر انہوں نے رکشہ لیا اور اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ میں نے بھی ایک رکشہ لیا اور کچھ فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ رکشہ کچھ دیر بعد جس علاقے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ کچھ دور جا کر میں نے رکشہ رکتے ہوئے دیکھا تو وہ خود بھی اتر گیا اور چپ کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ جب میری ماں کو اندر گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو میں بھی دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا جہاں میری ماں گئی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ میں ان پر بہت چیخا چلایا اور کہا کہ
یہ ہے آپ کی وہ مصروفیات جن کی وجہ سے آپ کو اپنے بیٹی کی بھی پرواہ نہیں؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی اور کہنے لگی کہ گھر چلو، وہاں جا کر میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ اس رات جب میں چائے پیے بغیر سو گیا تھا تو رات کے 2 بجے میں نے دیکھا کہ کوئی مرد دبے پاؤں میرے کمرے میں داخل ہوا، اور اسے دیکھ کر میری بیوی جا کر اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ وہ اتنے دنوں بعد آیا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ تمہاری دی گئی ذمہ داری پابندی سے نبھا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ کمرے کے دوسرے حصے میں چلے گئے اور سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے جو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے کمرے میں نیم اندھیرا تھا، اس لیے میں اس انسان کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ دوسرے دن میری بیوی اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی اور اب ماں کو اس بدنام محلے سے لے کر جا رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ تو اب گھر جا کر ہی پتہ چلتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان غلط عورتوں کے ساتھ نہیں رہوں گا اور کہیں دور چلا جاؤں گا، مگر جب ہم گھر پہنچے تو میری ماں نے جو انکشاف کیا اسے سن کر میں تو لرز گیا تھا۔ میری ماں کا تعلق بس بازار سے تھا، مگر انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میرے ابو انہیں پڑھانے جاتے تھے۔ ماں اس ماحول سے نفرت کرتی تھیں، اس لیے جب انہیں ابو کا ساتھ ملا تو انہوں نے وہاں سے نکلنے میں بالکل دیر نہیں کی، مگر اس بات پر ان کی ماں بہت ناراض ہو گئی تھی۔ ماں کا ایک بھائی بھی تھا جو اس بازار کے دوسرے مردوں کی طرح ہی کام کیا کرتا۔ میری ماں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، مگر ایک دن ان کے بھائی نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ان کی بیٹی سے وہ اپنے بیٹے کی شادی کر لیں۔ میری ماں نے یہ بات قبول کر لی۔ وہ خوش تھی کہ چلو ایک اور خاندان کی کوئی لڑکی اس دلدل سے نکل جائے گی۔ اس طرح میری شادی ان کی بھتیجے سے ہو گئی، اور اب جب ان کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے تو وہ ماں کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے وہاں جاتی ہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، آپ نے بھتیجے کو عزت دی، مگر آپ کی بھتیجے نے اس بازار کی روش نہیں چھوڑی۔ میں نے تلخ برے لہجے سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے اس رات کا بتایا۔ اس پر میری ماں نے ایک اور حقیقت بتائی جس سے میں ناواقف تھا۔ میں شروع سے ذہنی کمزوری کا شکار تھا۔ ویسے تو میں ٹھیک رہتا تھا، مگر کسی بھی وقت میں باتیں اور چلتے چلتے راستہ بھول جاتا۔ یہ میری اتنی عادت بڑھ چکی تھی کہ رات کو سوتے میں بھی اٹھ کر کہیں نہ کہیں چلا جاتا۔ مجھے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا گیا۔ پھر ابو کے انتقال کے بعد جب میں زیادہ سٹریس میں رہا تو یہ مسئلہ اور بھی بڑھ گیا۔ امی اسی وجہ سے مجھے بادام کھلاتی تھی، اور بعد میں ڈاکٹر نے ان باداموں میں کچھ دوائیاں بھی ڈال کر کھلانے کو دی تھیں جن سے میرا دماغ پرسکون رہے۔ یہی وجہ تھی کہ امی کے کہنے پر میری بیوی مجھے بادام کوٹ کر اسے دوائی میں ملا کر چائے میں ڈبل کر دیتی تھی تاکہ میں رات کو پرسکون نیند سو سکوں۔ اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لڑکا جو میرا پیچھا کرتا تھا وہ رات میں گھر کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا۔ وہ میری بیوی کا بھائی ہے جو ڈاکٹر سے میری دوائی لا کر دیا کرتا تھا اور چپکے سے اپنی بہن سے ملنے آتا تھا۔ دوسرا یہ کہ میرا خیال رکھنے کے لیے بہن کے کہنے پر وہ میرا پیچھا بھی کیا کرتا۔ میں یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے ماں اور بیوی کے متعلق کتنا غلط سوچ لیا تھا، جبکہ یہ دونوں تو مجھ سے بے حد پیار کیا کرتی تھی، اور میری بیوی بھی میری بیماری کے باوجود مجھ سے کتنی وفادار تھی۔ یہ سب سوچ کر میں نے ان سے معافی مانگی اور اپنے سالے کو بھی اپنے ساتھ ہی کاروبار میں لگا لیا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔